السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز پیارے ناظرین، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ آج درس قرآن کا سلسلہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 کو ہم تلاوت اور اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ سورۃ البقرہ کے اس حصہ میں پہلے تو رمضان کا، حج کا اور جہاد کا تذکرہ آیا، اور اب اللہ رب العزت ان آیات میں منافق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ منافق کی نشانیاں کیا ہیں، علامات کیا ہیں، منافق کون ہوتا ہے۔ پچھلی دو آیات میں اور یہ تیسری اس تسلسل کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو وہ اپنی جھوٹی انا کے لیے، جھوٹی عزت نفس کے لیے گناہ پر جم جاتے ہیں اور زیادہ جم جاتے ہیں۔ فَحَسْبُهُ جہنم، اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو اگر تم اسی طرح اپنے گناہ پہ ڈٹے رہے، فَحَسْبُهُ جہنم، تو بس تمہارے لیے جہنم ہے اور تم جہنم کے لیے ہو۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، یقیناً یہ جو ٹھکانہ ہے جہنم کا بہت برا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تم ایسی تو وہ اپنی باتیں ایسی خوبصورتی سے کرتے ہیں اور عمل تو تمہارا جو ہے وہ بہت ہی گھنونا سا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اب تم ان جھوٹی انا اور عزت نفس پر جو اس پر تم جمے ہوئے ہو، تو کیوں اس پر اڑے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اس طرح صرف اپنی انا پہ کہ میں سچ پہ ہوں، میں اپنی غلطی ہی تسلیم نہیں کرتے، تو انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا، اس میں ہر وقت غلطی کرنے کا عنصر پایا جاتا ہے، اور انسان کا جو کردار ہے وہ ہر وقت اصلاح کی اس میں گنجائش باقی رہتی ہے۔ انسان کتنا بھی اچھا کردار والا ہو جائے، کتنا بھی اچھا ہو جائے، لیکن پھر بھی اس سے کہ جو کردار میں اصلاح کا جو پہلو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اصلاح طلب رہتا ہے۔ ہم خواہ اپنی جھوٹی انا پہ اڑ کے تو یعنی کہ میں بس سچ پہ ہوں، دوسروں کی بات مانتے ہی نہیں اس کو، بلکہ توہین سمجھتے ہیں کہ کوئی نصیحت اگر کرتا ہے ہمیں تو ہم اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس پر، اس کو اپنی حد تک سمجھتے ہیں، اور پھر بعض اوقات تو اپنی انا یا عزت کا معاملہ بنا کر پھر جھگڑے پہ اتر جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کا یہ پہلو جو کہ میں ٹھیک ہوں، بس میں ٹھیک ہوں، تو یہ بہت ہی نامناسب ہے۔ ہمیں اصلاح کا پہلو اختیار کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی بات کہے تو ہمیں اس پر سوچ بچار کرنی چاہیے کہ آیا کہنے والا بات جو ہے اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق یا عملی طور پر صحابہ کرام کے قول کے مطابق وہ بتا رہا ہے تو ہمیں اس کو ضرور سوچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے۔ بس یہ نہیں ہے کہ میں چونکہ ایسا کرتا ہوں تو لہٰذا کوئی کون ہوتا ہے کوئی مجھے ٹوکنے والا آیا، میں تو بہت اچھا ہوں، میری اصلاح، میں دوسروں کی اصلاح کروں گا، میری اصلاح کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو اس طرح کا جو رویہ ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات ضرور ذہن میں ہر وقت رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی عمل کریں تو اس پہ ہم یہ دیکھیں کہ
آیا یہ جو میں عمل کر رہا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اگر کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے تو دل میں جو ہے اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اگر میرا یہ عمل دین کے مطابق نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق نہیں ہے تو میری اصلاح فرما دے، میری رہنمائی فرما دے اور میری پچھلی خامیوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے، اور اے اللہ میں نہیں جانتا، صراط مستقیم کی طرف میری رہنمائی فرما دے۔ یعنی اپنی اصلاح کی ہر وقت یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اپنے دل میں خدا کا خوف جسے تقویٰ کہا جاتا ہے وہ رکھنا چاہیے کہ اس بات پہ ہمیشہ یعنی اللہ کے خوف ڈر اور امید کے درمیان رہنا چاہیے۔ اچھے کی امید رکھنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے کہ آیا پتہ نہیں یہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ اللہ کو قبول ہے، اللہ کی نظر میں قبول ہے کہ نہیں ہے۔ تو دل میں ہمیشہ یہ بات ہونی چاہیے، نہ کہ غرور تکبر اور انا میں اڑ کر اپنے سب کیے قطرے پہ اپنے پانی پھیر لے انسان۔ ہمیشہ اللہ کے آگے یہ التجا اور دعا کرتے ہی رہنا چاہیے، اے اللہ جو صراط مستقیم ہے، جو اصلاح کا رستہ ہے، اگر میں اس پہ چل رہا ہوں تو مجھے استقامت نصیب فرما، اگر میں صحیح رستے پہ نہیں ہوں تو مجھے صحیح رستے کی طرف رہنمائی فرما، اور اللہ سے ہمیشہ جڑے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام اپنی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔